شراب پیتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے، ادھر سے سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، اب دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، اے میرے مولا آج مجھے عمر کے کوڑے سے بچا لے، اے میرے کریم آج مجھے عمر کے کوڑے سے بچا لے، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ خرامہ خرامہ عمر فاروق اعظم بڑھے، خرامہ خرامہ وہ بڑھا۔ جب آپس میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو اس کا چہرہ تو بظاہر عمر فاروق اعظم کے سامنے تھا، لیکن اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں باتیں کر رہا تھا، اے میرے کریم آج عمر کے کوڑے سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے حضرت عمر فاروق اعظم کو جیسے ہی دیکھا تو بغل میں شراب کی بوتل چھپا لی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، چھپاتا کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضرت میرے ہاتھ میں سرکے کی بوتل ہے۔ کیا ہے؟ سرکے کی بوتل ہے۔ عمر فاروق اعظم فرماتے اگر سرکے کی بوتل ہے پھر چھپاتا کیوں ہے، دکھا۔ اب ڈر ڈر کے جب چھپائی تھی تو شراب کی بوتل تھی، ڈر ڈر کے نکال رہا ہے، ڈر ڈر کے جیسے ہی عمر فاروق اعظم کے سامنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، سچی دل سے اس نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، سچے دل سے اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا۔ او لوگوں، جو رب شراب کو سرکے میں تبدیل فرمانے پر قادر ہے تو وہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، پتہ یہ چلا اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور وہ مٹی کو کہہ دے سونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیا کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو عرض یہی کرنا تھا آپ سے میرے بھائی، سچے دل سے توبہ کر لو اور پوری طریقے سے پوری ایمانداری کے ساتھ نمازوں کی پابندی کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو۔ یار موت کا کوئی پتہ نہیں، کل کی بات بتا رہا ہوں، دھمبوجی میں ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لوگوں کو دیکھ نہیں مل رہا تھا، دیکھ لو نیٹ پہ سرچ کر کے، بتاؤ کیا وہ گھر سے نکلے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ ہم دوبارہ گھر نہیں پہنچ سکتے؟ یہ پورا اتنا ختم ہی ہو گیا۔ آپ سوچے تو صحیح، کبھی اپنے بارے میں بھی تو سوچا کریں یار، تم پلاننگ کرتے جا رہے ہو 2025 میں یہ کریں گے، 30 میں یہ کریں گے، فلاں میں یہ کریں گے، فلاں میں یہ کریں گے، کبھی تم نے موت کو پلاننگ میں شامل کیا ہے کہ اگر موت آ گئی تو ہم کیا کریں گے؟ نبی کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے، قبر میں مردوں سے، قبر میں جو ہے کیا فرشتوں کے سوال جواب کیسا مقابلہ کریں گے؟ کبھی نہیں کرتے ہو۔ تو اسی لیے میرے بھائی تمام گناہوں سے بعد آ جاؤ، سچے دل سے توبہ کرو، رات کے سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں موبائل کو سائڈ رکھ دینا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا میرے کریم ابھی تک میں نے جو زندگی گزار دی، اب جو زندگی گزرے گی تیری بندگی میں گزرے گی، اب میری آنکھیں دیکھیں گی تیری قدرت کے نظارے دیکھیں گی، اب میرے کان سنیں گے تو تیرے مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے، اب میری زبان بولے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی، اب میرے ہاتھ اٹھیں گے تو صدقہ و خیرات کے لیے اٹھیں گے، اب میرے قدم چلیں گے مولا تو تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے چلیں گے۔ اے میرے کریم، میرے دل کی دھڑکن تیرے نام، میری قوت سماعت تیرے نام، میری قوت بینائی تیرے نام، میری قوت گویائی تیرے نام، میری ایک ایک سانس تیرے نام۔ اور جب تم اس انداز سے توبہ کرو گے تو سن لو، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے بتا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے۔ اور ایک بات بتا دوں، آج تم نماز نہیں پڑھتے ہو نا، مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ رات کے سناٹے میں مسجدیں تمہارے لیے بددعائیں کرتی ہیں۔ ہاں اتنا یاد رکھنا، کہتی ہیں مولا انہوں نے مجھ کو تعمیر تو کر دیا لیکن مجھ کو آباد نہیں کیا ہے، جیسے انہوں نے مجھ کو ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اب جس قوم کے لیے مسجد بددعا کر دے کبھی وہ قوم کامیاب ہو سکتی؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی آج ہم مارے کاٹے جا رہے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، ہم نے مصطفیٰ کے جو ہے کیا سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اپنے چہروں سے داڑھیوں کو جدا کر دیا، ہم نے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا ہے۔ اسی لیے علم دین میں ہم پیچھے علم دین حاصل کرنے میں ہم پیچھے ہو گئے، قرآن کی تلاوت کرنے میں ہم پیچھے ہو گئے، نمازیں پڑھنے میں ہم پیچھے ہو گئے، والدین کی خدمت کرنے میں ہم پیچھے ہو گئے۔ جب تمام چیزوں میں ہم پیچھے ہو گئے تو حکومتیں ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی شعبے پر ہمارا مسلمان نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ہمارا مسلمان تو جوا کاری کے اڈوں پر نظر آئے گا، موبائل کس کے ہاتھوں میں ہوں گے، ان چیزوں میں سب فلمی ڈراموں میں سب سے زیادہ مسلمان نظر آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے جب تم نے مصطفیٰ کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا تو میرے بھائی
ہم جہاں تہاں مارے بھی جا رہے ہیں، کاٹے بھی جا رہے ہیں۔ اگر آج بھی تم سربلندی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو سنو، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، سچ بولنے کا اہتمام کرو، کمزوروں کی مدد کرو اور غریبوں کا خیال رکھو۔ سب سے پہلے پیروں فقیروں مولویوں کو پیسے بعد میں دینا، ان کے مسافے بعد میں کرنا، سب سے پہلے تمہارے پیسے کے تمہارے حقدار جو ہیں پیروں، یار پیر تو ویسے بھی اے سی کار میں آتے ہیں، کبھی دیکھا ہے تم نے؟ پیر لوگ اے سی میں رہتے ہیں، اے سی کاروں میں آتے ہیں، انہی کے تم پیر دباتے ہو، اور گھر میں بوڑھے ماں باپ بیچارے ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ پڑے ہیں۔ تو میرے بھائی، تمہارے پیر دبانے کے، تمہارے سر دبانے کے، تمہارے پیسوں کے سب سے زیادہ حقدار کوئی ہیں تو تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، سب سے بڑے پیر کوئی ہیں تو تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے ماں باپ کے سحرے کی زیارت صبح کو مسکرا کر کے کر لیتا ہے، اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ کوئی 2 مرتبہ کرے تو؟ آقا فرماتے ہیں جو 2 مرتبہ کرتا ہے 2 حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کوئی 100 مرتبہ کرے تو؟ آقا فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ کرتا ہے اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، سچ بولنے کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔